السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 108 ایپیسوڈ نمبر 108 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آپ تمام سے ادباً گزارش ہے، جنہوں نے اب تک ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے، ساتھ ہی تفسیر قرآن بزبان مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب قبلہ کو سننے کے لیے ابھی ہمارے اس SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی اور مدد کے لیے لائک، کمنٹس اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 301، پیاس کا علاج۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی۔ آپ جلدی سے گھر تشریف لے آئے اور خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میرے بیٹے آخر کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں پیاس لگی ہے اور اس وقت پانی یہاں موجود نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے امام حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسنا شروع کیا اور ان کی پیاس جاتی رہی، وہ چپ ہو گئے۔ پھر آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، ان کے منہ میں بھی اپنی زبان مبارک ڈالی، وہ بھی زبان مبارک چوس کر چپ ہو گئے۔ سبق: حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو کسی قسم کی تکلیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، پھر جن ظالموں نے حسنین کریمین کو ستایا، انہیں شہید کیا، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر رنج پہنچایا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پا تک معجزہ ہیں، اپنی زبان مبارک کو چسا کر ہی پیاس بجھا دی۔ آج جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل بنتے ہیں، یہ تو اپنے نواسے کے منہ میں ذرا زبان ڈال کر دکھائیں، بہت ممکن ہے کہ وہ اس گستاخ کی زبان ہی چبا ڈالے۔ حکایت نمبر 302، ہیبت و شجاعت۔ ایک دن حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ اپنے دونوں شہزادوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو کچھ عطا فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں منظور ہے۔ پھر فرمایا، حسن کو تو میں نے علم اور ہیبت عطا کی اور حسین کو اپنی شجاعت اور اپنا کرم بخشا۔ سبق: حسنین رضی اللہ عنہ ہیبت و شجاعت اور علم و کرم کے مالک تھے، یہ چیزیں انہیں اپنے نانا جان ہی سے ملی تھیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے مالک و مختار ہیں، ورنہ آپ کیوں فرماتے کہ میں نے حسن کو ہیبت اور علم، حسین کو شجاعت اور کرم بخشا؟ بخشتا وہی ہے جو مالک و مختار ہوا کرتا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حکایت نمبر 303، ایک عجیب خواب۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ دونوں آنکھوں کے درمیان
قل هو اللہ احد لکھا ہے۔ آپ کے اہل بیت یہ خواب سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا واقعی اگر یہ خواب امام حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے تو ان کی عمر کے چند ہی روز رہ گئے ہیں۔ چنانچہ یہ تعبیر سچ ہوئی۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد آپ کو دشمنوں نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ سبق: حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کے ظلم سے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی شہادت کی طرف اشارہ پہلے ہی خواب میں ہو گیا تھا۔ حکایت نمبر 304 پردہ پوشی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو دشمنوں کی سازش سے زہر دیا گیا، جس کے اثر سے اسہال کبدی یعنی دستوں میں جگر کا ٹکڑا کٹنے لگا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس حال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز تک تکلیف رہی۔ قریب وفات جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیز حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر دریافت کیا کہ آپ کو کس نے زہر دیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا بے شک قتل کروں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے اگر وہی قاتل ہے تو اللہ تعالی بدلہ لینے والا ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مصیبت میں مبتلا ہو۔ سبق: حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا انصاف اور آپ کا احتیاط تعریف کے قابل ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ہی کا حصہ ہے کہ سخت تکلیف کے باوجود جس کی طرف گمان ہے اس قاتل کا نام تک نہیں بتاتے ہیں تاکہ گمان صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کہیں کوئی بے گناہ نہ مارا جائے۔ معلوم ہوا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے خود بھی اپنے قاتل کا نام نہیں بتایا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی ویسے ہی کسی کو قاتل قرار نہیں دیا۔ پھر آج اگر کوئی شخص خامخواہ اپنی ہی طرف سے قاتل کا نام بتاتا پھرے تو اس کی زیادتی نہیں تو اور کیا ہے۔ حکایت نمبر 305 حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا ان کی گود میں رکھا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر وہ بڑی حیران ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، وہ یہ کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا میں نے اپنی گود میں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری گود میں کھیلے گا۔ چنانچہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور ام فضل کی گود میں کھیلے۔ سبق: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں۔ آپ کی محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کو ایذا یعنی تکلیف دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ سچی حکایات کے 6 باب سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے اور یہ ایمان کی ضمانت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت کو پیدا کریں اور اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی اہل بیت اطہار کی محبت کو منتقل کریں۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کو اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، زندگی رہی کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔